الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و جسمی لہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحکیم وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. آپ کے سامنے تفسیر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. یہ لفظ تفسیر جس کا مادہ فسرہ ہے اور اسے باب تفعیل میں لے جایا گیا. راغب اصفہانی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فسر اور سفر دونوں تقریباً ہم معنی ہیں. وعلیکم السلام. یعنی فسرہ کا مادہ وہ بیان کرتا ہے کسی چیز کو آشکار کرنا ہو، واضح کرنا ہو، یا کسی چیز سے پردہ اٹھانا ہو، اسے فسرہ کہتے ہیں. اور سفر کا لفظ بھی کسی چیز کو آشکار کرنے کے معنی میں آتا ہے. لیکن جو فسرہ کا لفظ ہے وہ مفہوم کو، الفاظ کو، اس کے پردے کو چاک کرتا ہے. اور سفر کا لفظ ظاہری، یعنی یہ کہا جائے کہ تکوینی چیزوں میں اس کی تفصیل اور تشریح کرنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے سفرت المرأۃ عن وجہہا، عورت نے اپنے چہرے کو آشکار کر دیا. اب چہرے پہ کوئی لفظی ابہام تو نہیں ہے کہ جس کو دور کرنے کے لیے لفظ استعمال ہو. پھر اہل علم جانتے ہیں کہ جب بنا بڑھ جائے، الفاظ میں زیادتی آ جائے، تو زیادتی مبانی معانی کے زیادتی پر دلالت کرتے ہیں. اور ہم نے یہ کہا کہ لفظ فسرہ کو تفسیر میں، باب تفعیل میں لے جایا گیا. تو اس مبنی کے تحت اب صرف لفظ کا واضح کر دینا تفسیر نہیں کہلائے گا، لفظ کو، اس کے ابہام کو دور کر دینا تفسیر نہیں کہلائے گا. اس طرح لفظ کشفہ ہے، وہ بھی اکتشاف کے معنی میں آتا ہے. کہ یہ میں کہوں کہ اکتشاف لفظ کشفہ کا معنی دیتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اب الفاظ میں اضافہ ہے، باب افتعال اکتشاف، تو ایک مبالغہ کا معنی پایا جائے گا. اس کشف کے معنی میں مبالغہ ہوگا. یہی نہیں کہ ہم جو استعمال کرتے ہیں فسرہ کا جو مادہ ہے، اپنے معنی کو محفوظ رکھتے ہوئے جب باب تفعیل میں لے جائیں گے تو اس کے اندر مبالغہ ہوگا. کس معنی میں؟ اب یہ لفظ کو فقط اس کے ابہام کو دور نہیں کرے گا، بلکہ یہ اب جملات و دلالت کے اندر جو ابہام ہے اس کو دور کرے گا. اب ہمارے دوستوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہوگی کہ قرآن تو تبیانا لکل شیء ہے. قرآن تو تبیان ہے، توضیح ہے، وضاحت ہے، اور اسی کے لیے ہم تفسیر کے محتاج ہو رہے ہیں. اچھا، آپ کے ذہنوں میں یہ ہوگا شاید ہم تفسیر پڑھنے والے ہوں. تو ہم تفسیر پڑھنے والے نہیں ہیں. پہلا درس ہمارا تفسیر سے متعلق نہیں، علوم تفسیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں.
آشنائی بتفسیر. تو سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تفسیر کیوں، کیا کمی و کاستی ہے. یعنی قرآن جو کہ تبیان ہے لکل شیء، اسے کیا ضرورت پیش آئی کہ اس کے لیے وضاحت کی جائے. تو دو حال سے خالی نہیں ہے. یہ تو ہم کہیں قرآن میں ابہام ہے، یا کہیں ابہام نہیں ہے. اگر کہیں ابہام ہے تو احتیاج بتفسیر ہے، تو اگر کہیں ابہام نہیں ہے تو تفسیر کا چیپٹر ہی کلوز کر دیں. پھر تو اگر ابہام ہے تو یہ کیسے تمام عالمین کے لیے ہدایت کا باعث ہے؟ تو خود ابہام ہے. تو ہمیں یہ اس کا جواب تلاش کرنا ہے پہلے مرحلے میں. دوسرے، جس طرح کے اس مطلب کی طرف صاحب المیزان نے بہت ہی خوبصورت سے انداز سے پردہ اٹھایا ہے کہ ہم لوگ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ کو غالباً اس کا ایک عملی نمونہ تفسیر میزان میں اس چیز کو وہ بھی بیان کرتے ہیں، میزان کے ساتھ تفسیر نمونہ کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں جب قرآن فہمی کی طرف جاتے ہیں تو اپنے ذہنوں کے جو پہلے سے موجود مفاہیم ہیں اس کا لباس ہم قرآن کی آیتوں کو پہنانا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ملتا ہے کہ جو قرآن ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنا ہو، خدا نخواستہ ہم خود قرآن کو کچھ سکھانے لگتے ہیں. خالی اس ذہن ہو کر نہیں قرآن پڑھتے. لہذا جیسے جیسے اذہان ویسے ویسے لوگ معنی اتخاذ کرتے رہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ خود قرآن میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ اپنی جگہ واضح، آشکار اور اس کا بیان مبین ہے. اور اگر واضح و آشکار نہ ہوتا تو جب قرآن نے تحدی کی تھی کہ آؤ کوئی اس قرآن جیسا کوئی اس کی صورتوں جیسی کوئی صورت بنا لو، اس جیسی ایک آیت بنا لو، تو وہاں کوئی کہتا کہ اس چیز کا مبہم چیز کے لیے ہم کیا بنائیں، اس میں تو ابہام پایا جاتا ہے. کوئی ہمیں ایسی آواز نہیں ملتی. بلکہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے بھی قرآن کے اعجاز کو مانا. اچھا، اس وقت کا معاشرہ اکثر لوگ جاہل، چند لوگ خواندہ تھے، باقی سارے لوگ ناخواندہ تھے. لیکن کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ قرآن ہمارے لیے مبہم ہے اور قرآن ہمارے لیے کوئی چیز روشن نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے لیے تاریکی کی حیثیت رکھتا ہے. کسی نے نہیں کہا، بلکہ اپنی ناتوانی اور قرآن کے اعجاز کو بیان کرتے رہے. لہذا پہلا جواب تو نفی میں ہے، کوئی ابہام نہیں. پھر آیا ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے قرآن کی تفسیر کی؟ کیا اس کے الفاظ، اس کے معنی یا جملات کی دلالت، وہ اس میں ابہام ہے کوئی؟ کا ابہام ہے بھی اور نہیں بھی. یہ جملہ دو پہلو ہے کہ قرآن میں، قرآن کی جملات میں ابہام ہے بھی یا نہیں بھی. تقریباً اسی عصر کے بہت بڑے علوم قرآن میں جنہوں نے کام کیا، ہادی معرفت، وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جہاں تک قرآن میں ابہام ہونے کا تعلق ہے کہ نہیں ہے، تو قرآن میں کوئی ذاتاً ابہام موجود نہیں ہے. یہ جہاں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ عارضی فیکٹر ہیں کہ جن کی بنا پر آپ کو ابہام نظر آتا ہے. تو ذاتی اعتبار سے تو کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن ایک اور
تفسیر کو سمجھنے کے لیے، قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی ہمارے ہاں غلطی ہے کہ بعض قرآن کی آیتیں، جیسے کہیں پر ام الکتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کے بارے میں کہ وہی افراد اسے مس کر سکتے ہیں جو مطہر واقع ہوئے ہیں. پھر وہ خاص جملے سولو ہو سکتے ہیں کہ جو کہتی ہے قرآن شب قدر میں نازل ہوئی، قرآن تدریجاً نازل ہوا. تو آقا ہادی معرفت کا یہ بڑا پیارا جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ ایک مکتوب صورت میں ہے، کتبی صورت میں ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لفظ کتابی صورت میں ہونا ایک خاص وجود رکھتا ہے. میں لفظ کتابی استعمال کر رہا ہوں، لفظ استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ لفظ کے لیے صوت کی شرط ہے، بولنے کی شرط ہے. جو آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس بین الدفتین جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ کتابی صورت میں ہے. اور وہ قرآن جو کہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی وہ قرآن جو قلب اطہر پیغمبر پہ نازل ہوا ہے. جو یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اسی قرآن کے ترشحات ہیں، اس ام الکتاب کا ایک سایہ ہے، مثال ہے. جو کہیں پر ہم نے گفتگو کی تو لفظی صورت میں ڈھل گیا، اور کہیں گفتگو کی، کہیں دیکھا لکھا تو کتابی صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ کتابی صورتیں بھی جب قرآن میں نقاط نہیں تھے، نقطے نہیں تھے، تو اس وقت کا جو مکتوب قرآن تھا بغیر نقطوں کے تھا. آج جو نقطے کی صورت میں ہے، آپ اس نقطے کو بھی ہاتھ لگائیں بغیر وضو کے تو نہیں لگا سکتے. یہ نقطے بعد میں لگائے گئے. پھر اس طرح کے آیات بیان کرتی ہیں کہ یہ کتاب تو پروردگار نے عربی میں نازل کی، اور وہ کتاب بھی عربی میں ہے. یہ بھی ہمارے ذہن میں ایک سوال ابھرنا چاہیے. ام الکتاب بصورت عربی ہے، زبانی ہے. صاحب تفسیر المیزان فرماتے ہیں کہ وہ تو قرآن کا، وہ قرآن علم پروردگار ہے، اس کا علم عین ذات ہے. شیعوں کے جی بالکل سرکار، بالکل کیجئے. آپ نے کہا کہ کتاب تبیان لکل شیء، قرآن ہی تو کہہ رہا ہے ہن ام الکتاب فی آیات محکمات و اخری متشابہات. متشابہ آیتیں ہیں. ایک سوال تو یہ تبیان لکل شیء نہیں ہے، مطلب کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء، پھر کہہ رہا ہے کہ متشابہ آیت بھی ہے. ایک تو سوال یہ آ گیا کہ دونوں آیتیں ٹکرانی ایک لحاظ سے. دوسرا سوال یہ کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے دو قرآن ہو گئے، ایک علم پروردگار، ایک علم پروردگار کم کی مکتوب صورت. تو کیا یہ قرآن جو مکتوب صورت میں وہ اس کی بات کر رہا ہے کہ وہ ام الکتاب ہے؟ تو کیا ہمارے پاس جو موجود ہے یہ ام الکتاب نہیں ہے اور یہ حجت نہیں ہے؟ ہمارے لیے تو یہی حجت ہے. اس کا کیا کریں؟ وہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کا ہمارے لیے کیا کریں؟ دیکھیے آپ نے دو سوال کیے. پہلا تو جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ آنے والا ہے کہ آیا محکمات اور متشابہ جو آیات ہیں، آیا متشابہات میں ابہام موجود ہے یا نہیں؟ خلط مصداقی ہے وہاں پر. یعنی کیا مطلب؟ کیونکہ ہمارے بات کی ٹاپک میں ہی آئے گا کہ آیت متشابہات اور آیت محکمات کیا ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی ابہام موجود ہے. یعنی ابہام جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، عرضی ہے. مثلا کہیں گے ید اللہ فوق ایدیہم، تو ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کو سمجھانے میں لفظ ید اس میں کوئی ابہام پایا جا رہا ہے.
اس سے مراد کیا ہے؟ آیا قدرت پروردگار ہے یا یہ ہاتھ سے مراد جسمانی آیت یہ ہاتھ ہے؟ تو جو لوگ کہیں گے نہیں جناب جسمان، دیکھیں یہ آیت تو کر رہا ہے، بیان کر رہی ہے ہاتھ ہے، ہمارے پروردگار کا ہاتھ ہے، تو یہی لوگ اسی قرآن کو دیکھ کر تجسیم کے قائل ہو گئے۔ اگر آپ اسی آیت کو محکمات آیت کے ضمن میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر ید سے مراد قدرت ہے، کیونکہ وہ پروردگار اگر جسم رکھے تو محدود ہو جائے گا، اور محدود مرکب ہوتا ہے، اور مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ جتنی بھی سورہ توحید کو بیان کرتی ہیں وہ اس کے منافی ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب تو قرآن خود اسپیس دے رہا ہے نا کہ آپ یہ غلط مطلب نکالنے کا ایک پہلو بھی آ سکتا ہے۔ نہیں، قرآن نہیں دے رہا ہے۔ میں اگر آپ تھوڑا موقع دیں، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کہ الفاظ میں وہ محدودیت ہے جس کی وجہ سے چیزیں مبہم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی واقعیت کو عین خارجی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، خاص کر کہ جس کا تعلق مادے سے نہیں ہو، ماورائے مادہ ہو، تو لفظ میں گنجائش طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو بیان کر سکے۔ بس ابہام لفظ میں نہیں ہے، ہمارے سمجھنے میں وہ چیز اتنی اعلیٰ ہے کہ بیان کرنے کے لیے مثال کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اگر پتہ ہے کہ مثال ایک جہت سے قریب کرتی ہے اور کئی جہت سے دور کر دیتی ہے، تو مطلب یہ نہیں ہو کہ مثال دور کر رہی ہے، ہم جو اس مثال سے سمجھ رہے ہیں یہ ہماری خطا ہے۔ یعنی اگر قدرت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار نے لفظ ید کا استعمال کیا تو ایسا نہیں ہے کہ لفظ میں کوئی مبہم ہے، یعنی ید ہی ہے۔ چونکہ ہم بعد میں بیان کریں گے آپ کو کہ جو قرآن ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو جہاں تک باطن کا تعلق ہے کہ اس تک رسائی ہمیں نہیں ہے، میسر ہی نہیں ہے، وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں راسخون فی العلم ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ خود قرآن ہمارے لیے کوئی تشابہ پیدا کرتا ہے، خود خدا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے تو بیان کیا ہے، اس لفظ میں قدرت نہیں ہے کہ بیان ہو سکے، اس میں لفظ میں، کیونکہ ہمارے پاس حروف تہجی جو ہیں وہ یہی ہیں۔ اب وہ اگر آپ کہیں کہ مطالب دقیق بیان کیے جائیں لفظی صورتوں میں، تو وہاں خود بخود تشابہ پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے، اس کا پیدا کرنے والا پروردگار نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف نسبت دیں۔ ان معنی میں جو کہ مجرد ہیں ان کے اندر لفظوں میں صلاحیت نہیں کہ اس کی عکاسی کر سکے۔ لہذا جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے وہ انہی آیات کو سمجھتے ہیں اور اسی سے چپکے رہتے ہیں، نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر کبھی ہمیں تجسم کی صورت پہ نظر آتے ہیں مختلف۔ لہذا یہ خود افراد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دلوں میں زیغ ہے، یعنی جو مراد متکلم ہے کہ جنہیں اور آیت کے ضمن میں اس کی تفسیر ہو جانی چاہیے، لیکن اسی لفظ کو پکڑ کر اور لوگ اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو روک کر آپ نے اچھا سوال کیا تھا، بات چلی کہ وہ قرآن وہ حجت ہوا، یہ حجت نہیں ہوئی، دوسرا سوال تھا۔ ابھی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن حجت نہیں ہے، ہم نے کہا کہ وجود تنزیلی ہے اس کا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پڑھتے ہوں گے کہ علم کلام بنا ہی یہاں سے، تو بڑی مارکت الارا جنگی ہوئی ہے، قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا خالق ہے۔ کوئی کہہ دے جناب خالق ہے، یا کہے قدیم ہے یا حادث ہے۔ کہا قدیم ہے تو کہا یہ دیکھو اس قرآن کو یہ قدیم کہہ رہا ہے، اس کی پٹائی شروع کر دیتے تھے۔ جب کہا نہیں قرآن حادث ہے، کہا کیسے ہو سکتا ہے، علم پروردگار حادث ہے۔ تو وہاں پر جب امام کے سامنے آئے تو کہا یار کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے آج کے الفاظ میں تاج کمپنی کا، یہ تو حادث ہے بھائی،
لیکن جو علم پروردگار ہے وہ قدیم ہے، جنگیں ہوئی ہیں اس پہ. تو آپ کہیں کہ دو قرآن ہو گئے، ایک حادث اور ایک قدیم. ہم نے کہا کہ وہی اسی قرآن کے ترشحات ہیں یہ، یعنی ام الکتاب کے. آپ اسے قرار دیں کہ جناب وہ بھی کوئی کتاب ہے، آپ کہیے کس معنی میں کتاب ہے؟ یعنی الفاظ کی صورت میں، صفوں کی صورت میں، یہ وہ علم پروردگار ہے جو کہ لوح محفوظ پہ ہے. ورنہ اس کتاب کو تو کوئی چاہتا ہے چھو سکتا ہے، وہ تو لا یمسہ الا المطہرون ہے. اچھا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور ہماری حجت نہیں ہے، وہاں تو ہماری دسترسی ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے ہیتے اور قدرت سے باہر ہے، لہذا ہمارے لیے یہی قرآن حجت ہے، یہی قرآن ہے. میں نے کہا کہ اس قرآن کو پروردگار نے بصورت عربی نازل کیا، جو دفتن نہیں بلکہ تدریجی طور پر نازل ہوتا رہا. یعنی جو قلب اطہر پر نازل ہوا ہے وہ قرآن تدریجی طور پر آہستہ آہستہ سالہائے محیط پر وہ آتا رہا. تو ہمارے لیے یہی قرآن ہے، یہی حجت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر چلیں سورہ کہف کی آیت نمبر 104 اور 3 غالباً، جب خوارج سے مولانا نے جنگ کی ہے تو جنگ کرنے سے قبل ان کے سامنے ایک قرآن کی تلاوت کی ہے، ایک آیت کی، سورہ کہف کی. اچھا خوارج کون تھے؟ خوارج دن بھر تو روزے رکھتے اور قرآن پڑھتے، رات بھر بھی وہ قائم اللیل تو تھے، وہاں بھی قرآن پڑھتے، حافظان قرآن موجود تھے. بڑا جالب نکتہ ہے اور آپ لوگ پڑھتے بھی رہے ہوں گے کہ جب ابن عباس کو بھیجا تھا مولانا نے خوارج کے سامنے، تو کہا تھا ان کے سامنے قرآن مت پڑھنا، احادیث سے پیغمبر سے تمسک کرنا، کیونکہ بہت سی تعویلیں موجود ہیں، ان کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے تو وہ اپنے معنی پہناتے ہیں. تو کہا احادیث سے پیغمبر سے تمسک کرنا، یعنی وہ واضح مصداق بیان کرتی ہے. پھر جب مولانا جنگ کرنے سے قبل ان کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، اور وہ آیت میں آپ سامنے کوٹ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کے بارے میں، بالاخسرین اعمالا، کہ جو لوگ اعمال کے اعتبار سے خسارے ہی خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ لوگ وہ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں عکارت ہو گئی، ضائع ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ لوگ وہ ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. یعنی گویا مولا انہی قاریان قرآن سے، حافظان قرآن سے یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ تم زندگی بھر اسی قرآن کو پڑھتے رہے ہو. بعض لوگ چند مرتبہ اسی آیت کو پڑھتے رہے ہوں گے اور مصداق کے بارز اور حقیقی بن رہے ہیں اسی آیت کی. یعنی قرآن ان کے لیے واضح نظر نہیں آ رہا ان کو. یعنی مولا کہہ رہے ہیں جو تم قرآن پڑھ رہے ہو یہ تمہارے بارے میں ہی ہے، یعنی ان کے جو مخاطب ہیں وہ تم ہی ہو. یہ سمجھ رہے ہو اچھا اچھا کام کر رہے ہیں ہم،
تمہارا یہ سمجھنا کہ اچھا اچھا کام کر رہے ہو تمہیں اچھا نہیں بنائے گا. تو باوجود اس کے کہ مستقل قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے یہ ہدایت بھی لے کر نہیں آ پا رہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن واضح و اشکار نہیں ہے، یعنی یہی قرآن کی یہی آیتیں میرے مولانا کے سامنے پیش کی ہیں اور بتایا کہ تم اسی کے مصداق واقع ہو رہے ہو، سوچ لو. پھر ایک آپ ہی کے جواب سے متصل ایک جملہ کہوں، وہ یہ کہ قرآن میں کوئی بھی ابہام نہیں تھا. میں نے کہا کہ جو عارضی فیکٹر ہیں، ذات میں نہیں ہے، باہر سے آئے. اس میں صاحب تفسیر المیزان فرماتے ہیں کہ چند وجوہات کو ہمیں دیکھنا ہوگا. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی وجہ بنا ہمارا خود تقسیم ہونا مسلمانوں کا، یعنی کوئی دو کلمے کے علاوہ، یعنی دو جملات کے علاوہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کچھ اسلام میں بچا ہی نہیں. اس معنی میں کہ جس میں اختلاف نہ کریں، وہ قضا و قدر میں یہ اختلاف کرتے ہیں، جنت و جہنم میں یہ اختلاف کرتے ہیں، پھر اسی طرح اصول دین میں یہ اختلاف کرتے ہیں، فروع دین میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وضو میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وضو کی کیفیت میں یہ اختلاف کرتے ہیں، نماز میں یہ اختلاف کرتے ہیں. تو اگر میں اختلافات میں کہوں دو لفظوں میں خلاصہ کریں کہ کلمے کے علاوہ کہیں جمع کہاں ہوتے ہیں، اور ہر شخص وہ اپنا معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے قرآن کو. یعنی اگر کوئی، یہاں تک کہ اگر کوئی متکلم ہے تو قرآن کو اپنی طور حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر محدث ہے تو قرآن کو حدیث کے زاویے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ادیب ہے تو ادب اور ادبیات سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. البتہ یہ غلط ہے یا غلط نہیں، اس کے صدد میں نہیں ہوں میں، لیکن یہ سارے عوامل باعث بنے ہیں. اور سب سے اہم فیکٹر جو آیا جس نے بعد میں علماء نے بہرحال تفسیر کی ضرورت محسوس کی، وہ یہ کہ مسلمانوں نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ قرآن کو کافی سمجھنے کا نعرہ لگایا ہے. اور میری بات بہت دور تک جائے گی ہو سکتا ہے، لہٰذا بہت چیزوں کو حذف کرتے ہوئے کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے. حسبنا کتاب اللہ ایک وقت تک احادیث سے دور رکھا گیا، یعنی لوگوں کو پیغمبر کی ذات سے دور رکھا گیا، ان کے بیانات سے دور رکھا گیا، جو کہ بہت بڑا باعث بنا ہے کہ لوگ اس میں ابہام تلاش کریں. اور ایک زمانے میں تھوڑا اس پہ علوم حدیث پہ تھوڑا تحقیق کی تھی، مجھے ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً 99 کے ہجری کے لگ بھگ اس نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ قرآن بغیر راسخون فی العلم کے ہمارے لیے ان سوالوں کو جواب نہیں دے پا رہا، یا ہم اس سے سوال کے جوابات نہیں لے پا رہے. اور اس نے پھر حکم دیا کہ جاؤ بھائی احادیث پیغمبر کو جمع کرو. چونکہ گزشتہ لوگوں نے اتنی زیادہ پابندیاں لگا دی تھیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ تقریباً 20 سال لگ گئے اور لوگوں نے احادیث جمع کرنی شروع کی. اور احادیث جب جمع کرنی شروع کی، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کہوں کہ مارکیٹ میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے بظاہر. اسی لیے اس نے امر کیا کہ جاؤ جمع کرو روایتوں کو. اور ماشاءاللہ آپ بخاری کو دیکھیں، باقی جو کتب کو دیکھیں تو ان کو اپنے کتاب کے آگے صحیح کا لفظ لگانا پڑا. یعنی لفظ صحیح
توضیحی نہیں ہے، قید اعتراضی ہے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو صحیح نہیں تھیں. اچھا وہ کتنی چیزیں صحیح نہیں تھیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 لاکھ ہم نے روایتیں ملیں، دیکھا تو چند ہزار جمع کر لیں. کسی کو 5 لاکھ ملیں تو چند ہزار جمع کر لی انہوں نے اور اگر صحیح کا نام دیا. تو اتنی ساری روایات جو جنہیں کہا جائے کہ بنی اسرائیلیات میں سے تھیں، وہ سب کے سب مسلمانوں میں پینیٹریٹ کر گئیں. ان کو صحیح مل ہی نہیں رہی. اور کتنی نکالی ہیں اور کتنی جمع کی ہیں. کہ دوسرا فیکٹر بنا ہے کہ لوگ قرآن میں اپنے انداز سے معنی کرتے رہے. یعنی ید کا معنی انہیں ہاتھ ہی لینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی خدا تو نار جہنم کو بنانے کے بعد اسے مجبوراً اسے روکنے کے لیے اپنا انگوٹھا دینا پڑا. تو اگر اس روایت کو صحیح مانے اور وہاں سے، تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں ید سے مراد یہ ہاتھ ہے. تو یہ جو فیکٹر آیا، اس نے اور زیادہ، سب سے زیادہ ابہام شاید لوگوں کے ذہنوں میں انہی چیزوں نے ڈالا. دور ہو گئے بہت. پھر ایک اور فیکٹر جو آیا، کہہ رہے ہیں کہ تقریباً بنو امیہ کے آخری ادوار میں اور بنو عباس کے ابتدائی، ابو العباس صفا پہلا ان کا جو ہے بادشاہ تھا. اس زمانے میں ابھی جو جتنا بھی باندھ کے رکھا لوگوں نے، بادشاہوں نے، بادشاہی کہوں گا، لیکن بہرحال وہ کشور کشائی کی جو مہم چلی تھی، کبھی مسلمان جو ہے وہ اسپین پہ حملہ آور ہو رہا ہے تو کبھی فارس پہ حملہ آور ہو رہا ہے. اب زمین کو جیسی اپنے وسعت دی تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی آراء و نظریات کو یہ روک پائیں گے. جب باؤنڈری ختم ہوتی ہے تو ذہنی باؤنڈری بھی ختم ہوتی ہے. پھر تراجم ہونے لگے، یونان کا فلسفہ آیا. اب جواب دیجئے. تو کہتے ہیں یہ شاید یہی باعث بنا تھا عمر ابن عبدالعزیز کو کہ اس نے کہا کہ جواب نہیں دے پا رہے ان کا، ہم مجبور ہوئے. کتاب کے ساتھ ایک معلم کتاب کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، کتاب اللہ و اطرتی کا معنی صحیح سے ان کو سمجھ میں آیا. تو یہ چیزیں باعث بنی. اب وہاں سے تراجم ہونے لگے. اور اس کے بعد پھر ایک اور جو مصیبت عظمیٰ آئی، اور صوفیت، اس نے بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے. اب چاہے اہل عرفان کہہ لیں، اہل شہود کہہ لیں، انہوں نے اپنے معنی جو ہیں، اپنے ادراکات باطن صحیح یا غلط، اس کو انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی. تو ان تمام باتوں میں قبل اس کے کہ ہم تفسیر کے یعنی مصداقی گفتگو کریں، ہمارے لیے ضروری تھا کہ تھوڑی بہت آشنائی خود تفسیر کے حوالے سے، خود قرآن کے حوالے سے ایک سرسری سا جائزہ لیتے جائیں. لہذا یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جب تفسیر آپ اٹھائیں تو آپ کو ملے گی قرآن کی تفسیر عرفانی تفسیر، قرآن کی ادبی تفسیر، قرآن کی تاریخی تفسیر. اور عصر حاضر میں تو جدید علوم کی روشنی میں قرآن کی آیات کی تفسیر ہونے لگی. البتہ ان میں سے کون سی صحیح ہیں اور کون سی صحیح نہیں ہیں، صحت و سقم سے قطع نظر وہی مشہور و معروف جملہ کہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اپنے معنی کو نکالنے کی کوشش کی ہے. تو اگر ہم چلیں قرآن کی طرف، تو قرآن نے خود وظیفہ بیان کیا ہے پیغمبر کا، کہ جو میں نے سرنامہ کلام میں وہ آیت پڑھی تھی کہ رسول ہی ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں.
قرآن کی تعلیم دیتی ہوں. تو پہلے مرحلے پر اگر عام اجمالی جائزہ لیں یعنی قطع نظر مذہب تشیع کے اور عام، تو تقریباً 2-3 ادوار ایسے آئیں گے. ایک آغاز میں پیغمبر نے جو معنی بیان کیے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب میں پہلے طبقے میں اصحاب نظر آتے ہیں جو عام تاثر دیا جاتا ہے. اچھا، اس سے اصحاب سے مراد ہماری مولا علی کے علاوہ ہے، جو کہ واقعاً راسخون فی العلم ان کے علاوہ ہے. تو پہلے دستے میں چند اصحاب نظر آتے ہیں، اس میں عبداللہ ابن عباس اور کچھ برجستہ صحابی بھی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر سے کسب فیض کیا. عبداللہ ابن عمر کا بھی نام آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی آتا ہے. لیکن اکثر جو ہمارے پاس روایتیں ہیں، کہاں ہمارے پاس سے مراد مسلمانوں کے پاس، تو ابن عباس سے بہت سی روایتیں نقل ہوتی ہیں. لیکن وہ روایتیں بھی ایسی ہیں کہ جن میں یہودیوں سے اور یعنی جو کہا بنی اسرائیلیات کی جو روایتیں ہیں کثرت سے پائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد کا زمانہ آتا ہے جسے یہ لوگ کہتے ہیں تابعین کا زمانہ. اس کے اندر بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، انہوں نے بھی وہ خاص کام نہیں کیا. جو وہاں سے ملا ابن عباس وغیرہ سے، اس کو مزید قصے اور کہانیوں پیش کیا. لہذا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بہت پریشانی ہوئی اور انہوں نے اس کو واقعی زحمتیں کی، بیان کیا. لیکن جو ابتدائی زمانہ ہے وہ فقط الفاظ کے معنی کو بیان کرنے پر محدود رہا. الفاظ کے معنی کی حد تک. اور پہلے والے ادوار میں ایسے ہی تھا کہ بس کہیں الفاظ کا معنی سمجھنے میں مشکل ہوئی. معنی سے میری مراد لفظی دلالت ہے، ورنہ خود آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا فرق ہے تفسیر اور ترجمے کے اندر. اگر لفظ کا معنی تلاش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تو ترجمہ کہلاتا ہے. لیکن تفسیر میں معنی واضح ہوتا ہے اور مشکل جملے کی دلالت میں آتی ہے. لہذا اس دور میں معنی بہت واضح تھا، جملے کی دلالت وغیرہ میں آ کر کچھ مطلب آئے اسے پیش کر دیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن کے آغاز سے ہی یعنی اقرأ باسم ربک الذی سے ہی گویا آغاز تفسیر بھی ہو گیا. چونکہ پیغمبر اور ان کی آل سے لوگوں کو دور رکھا گیا، نتیجہ یہ خود ایک باعث بنا، میں نے کہا کہ یہ خود فیکٹر باعث بنا ہے کہ لوگ قرآن سے جس طرح استفادہ کرنا چاہیے نہ کر سکے. تقریباً اگر آپ اوائل میں ہی دیکھیں تو مرجئہ کا مسئلہ، خوارج کا ہی مسئلہ یہ پہلی صدی کا مسئلہ ہے. اور قرآن اپنے پاس رکھتے ہوئے وہ لوگ گمراہ ہوتے رہے. درود پڑھے احمد والے ہوں. اگر ہم آپ کے سامنے قرآن کے اس مکتوبی صورت کو بیان کریں تو قرآن کی جو مکتوبی صورتیں ہیں اس کی تفاسیر جو ہمارے سامنے آتی ہیں، بڑا ہی مشہور و معروف قول ہے ابن عباس کا، القرآن یفسرہ الزمان. قرآن کا زمانہ ہی قرآن کی تفسیر کرے گا. یعنی جس طرح زمانہ بڑھتا رہا تو چونکہ لوگوں نے قرآن کو اپنے ظاہری معنی سے ہٹایا بھی. یعنی اگر آپ کو یاد ہو سورہ دہر میں، یعنی واقعی اس زمانے میں کہ یہ معنی کرنا کہ پروردگار نے انسانوں کو
ملے جلے پانی سے پیدا کیا. تو اگر آپ اس جملے کو دیکھیں تو یہ جملہ کہ ملے جلے پانی سے پیدا ہوا ہے انسان، اس وقت کے لوگ جب اپنی اولاد کو صرف اور صرف باپ کا مانتے تھے کہ آج سارا جو حصہ باپ کا ہے، تو اس سورہ دہر کی اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت میں وہ اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے تھے کہ ایک بچے کی تخلیق میں اس کی ماں کا بھی ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے. کیوں؟ اس وقت کے جو افراد موجود تھے وہ یہی کہتے تھے بھائی باپ یعنی اولاد ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے باپ کی وجہ سے، یعنی باپ کو اصل مقوم مانتے تھے. لہذا انہوں نے قرآن کی آیتوں کو بھی اپنے حساب سے جوڑ دیا. یہ کیوں؟ جب بعد میں زمانہ ترقی کر رہا ہے تو آیتوں کی مزید وضاحت نظر آتی ہے ہمیں. جب علم طب نے ترقی کی تو اب ہمیں صحیح معنوں میں سورہ دہر کی اس آیت کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی انسان فقط باپ کے کا ہی نصیب نہیں ہے، ایک ماں کا بہت بڑا حصہ ہے. تو القرآن یفسرہ الزمان، یعنی قرآن ایک ہی ہے. اس زمانے میں ممکن یہی آیت ان کے لیے باعث بن رہی ہو کہ اس میں ابہام پایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے وقت کے اعتبار سے اس کو معنی پہنایا. لہذا بعد والے جو علماء آئے انہوں نے جو کام کیا وہ کام یہ کیا کہ آیتوں کو آیتوں کے ذریعے سے تفسیر کرنی شروع کی، جس میں اس عصر کی سب سے عمدہ کتاب تفسیر میزان قرار پائی کہ بعض آیت بعض کے لیے ظہیر ہیں، بعض آیت بعض کے لیے کیا ہیں؟ قرینہ ہیں. یعنی اگر ہم اس طرح قبلہ کے جواب میں کہیں کہ اگر ید اللہ فوق ایدیہم کی ہم تفسیر کرنا چاہیں تو یہی آیت جو کہ متشابہ ہوگی یہی اسی آیت کی سورہ قل تفسیر کرتی ہوئی نظر آئے گی. لہذا کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ آیتوں کو آیتوں سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، جس کے بنا پر ایک بہت زیادہ خلا پیدا ہوا. اور اپنے مبانی کے تحت، میں نے کہا پھر کہوں گا مبانی کے تحت، خاص کر اہل عرفان و شہود نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. صوفیوں نے اپنا معنی پہنایا ہے، جس کی بنیاد میں آج ہمیں بہت سے میں اختلاف نظر آتے ہیں. جی ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک ہی جہت سے دیکھیں اور کہیں کہ یہی معنی ہے، جو مراتب ہیں اس کے باطن میں تھے. وہ ایک اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جو باطن ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ باطن تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، ہماری رسائی فقط ظاہر تک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض جگہ جو ہم تفسیر روائی پڑھتے ہیں تو تفسیر روائی میں وہاں پر جب روایت میں جائیں گے تو کہا کہ اس سے مراد ہم ہیں. مثلا حبل اللہ سے مراد ہم معصوم کی ذات. تو اب یہ لفظ حبل اس کا اضافہ ہے رسی کی طرف، یعنی وہ اللہ کی طرف لفظ رسی ہے. تو اب یہ ظاہری معنی تو واضح ہے، یہ تو کسی کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی عربی جانتا ہے کہے گا اللہ کی رسی. اب یہاں پر جو مراد ہے اس کا باطن لفظ واضح ہے اللہ کی رسی، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہاں آسن مصداق بیان کیا کہ ہم مصداق ہیں. لہذا جو بعض میں جو لوگ آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اصل میں جری عملی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو ہے کہ امام مصداقاً گفتگو فرما رہے ہیں تفاسیر میں.
اب یہاں تک مجھے بتائیے کوئی بھی شخص اگر خود امام کی زبان سے نہ سنے تو یہ حبل اللہ کا جو معنی ہے وہ لے گا کہ اس سے مراد امام معصوم ہے؟ نہیں لے سکتا۔ اور بڑی دلچسپ عیاشی نے جو ہے وہ جابر سے ایک روایت نقل کی، آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا، تو وہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہوئی، کہا کہ میں نے پوچھا، اللہم صل، کہا کہ تو مولا نے ایک تفسیر بیان کی، پھر میں دوبارہ سوال کیا تو مولا نے اسی سوال کا ایک اور جواب دیا، پھر سوال کیا ایک اور جواب دیا۔ وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ مولا کہ یہ جو آپ مجھے بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے مختلف بیان، میں نے پوچھا تو آپ نے کچھ اور بیان کیا، اب آپ کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ کہا قرآن کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے، کہا باطن کے بھی باطن ہے اور بطون کے بطون ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم فقط جو ظاہر کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے مراد جب تک کہ وہ اہل راسخون فی العلم بیان نہ کریں ہم وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرا اعتراض یہ ہے، بلکہ ناچیز کا کیا اعتراض، میں قول یعنی علماء نقل کر رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب ہے معنی پہنانا، یعنی مثال دی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج، میں نے سہارا لیا تھا جملہ کا امشاج۔ اب اس زمانے میں اگر آپ جائیں تو وہ کہتے تھے بھائی نطفۃ امشاج، نطفے سے پیدا کیا، نطفہ باپ کا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی دیکھیں یہ امشاج کا ترجمہ خود کرنا ہے، یعنی کیا کیا انہوں نے مانا یہ کیا کہ چونکہ یہی نطفہ ہے، یہی گھل مل کے اس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس زمانے میں دیکھیں پیش رفت تو نہیں ہوئی تھی کہ انہیں معلوم چلے کہ بچے کی تخلیق میں باپ کا جو نطفہ ہے، جو پانی ہے، یہ فقط باعث نہیں بنتا تخلیق کا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ تھا کہ آپ کیا معنی کریں امشاج کا، تو امشاج کا معنی وہ کریں جو میرے ذہن کے اعتبار سے سازگار ہو، لہذا وہ ملے جلے معنی من بھی رہے ہوں تو وہ نہیں کہتے۔ آج کے علماء کہتے ہیں دیکھو بھائی ملے جلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز تو نہیں مل رہی ہے، جو ملنا جلنا مخلوط ترکیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی اس نطفے میں کوئی اور چیز بھی ہے جو باعث بنی ہے بچے کی تخلیق کا۔ یہ لفظ میں جو جملہ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی علوم طب کی کوئی معلومات نہ ہو تو اگر اپنے ذہن سے ہم آگے معنی دینا شروع کریں تو جو میرے ذہن میں معنی آئے گا میں اسی کو پہناؤں گا۔ یہ علماء کا اعتراض یہ کہ بھائی آپ معنی کو معنی رکھیں اور یہ کہیں کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، یہ تو کم سے کم کہیں۔ یعنی اگر میں سمجھتا ہوں کہ زمین گول نہیں ہے تو میں کسی اور نظریے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ بھائی کہ چاند حرکت میں ہے، تو اگر آج کے زمانے میں ثابت ہو رہا ہے چاند محرک نہیں، وہ متحرک نہیں ہے، تو چونکہ میں آیت کو دیکھتا ہوں اس آیت کو وہیں پر رکھوں جو وہ بیان کر رہی ہے، اپنے معنی کو نہ پہناؤں۔ تو یہ جو افراد ہیں انہوں نے کیونکہ ایک خاص نظریے کے تحت قرآن کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، یعنی قرآن کو اپنے ظاہری معنی سے ہٹ کر کشف و شہود کی وجہ سے دیکھنا شروع کیا۔ اور وہ جو لوگ ویسے ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ جب وہ کوئی قرآن کا استخارہ دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی وہ کیا نکالتے ہیں اس میں، فرض کریں اگر کوئی قرآن کی آیت آ جاتی ہے، لفظ فرعون آ گیا تو کہا نہیں بہت برا ہوگا یہ، سامنے تو کہتے ہیں آپ ڈرو۔ پھر کہیں اگر آیت آ گئی بشارت کی تو کہتے ہیں کہ ہاں استخارہ بڑا اچھا ہے، مشکلات ہوگی۔ آیت کو اگر ذرا سے دیکھا کہ دونوں آیتیں مل رہی ہیں کہ جہاں پر بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے تو کہا اچھا ہوگا، لیکن آخر میں یہ کہ تھوڑا سا خوف بھی ہے، اور سامنے والا اپنا معنی پہناتا ہے اس سے جو اپنے کام کرنے والا جاتا ہے۔ تو ہادی معرفت کا اچھا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بعض لوگ وہ قرآن کی وہ آیت کہ خدا نے کہا کہ جاؤ جو موسیٰ کو فرعون کے پاس سرکش ہو گیا ہے، لیکن اس سے ذرا
ملائم انداز سے اس کو ٹریٹ کرنا. تو کہتے ہیں جب یہ اس آیت کو کوئی صوفی پڑھتا ہے تو ایک ذہن معنی خطور کرتا ہے اس کے, کہتا ہے ہاں دیکھیں ہمارے دل میں بھی ایک فرعون ہے, نفس امارہ بھی ایک فرعون ہے, اس کو بھی ہمیں ایسے ہینڈل کرنا ہے اس طرح موسیٰ سے کہا گیا ہے کہ فرعون کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اب ایک معنی پہناتا ہے, جس طرح ہمارے استخارہ دیکھنے والے معنی پہناتے ہیں, معنی پہناتا ہے. تو آیا یہ معنی جو ہے جو یہ پہنا رہا ہے, آیا کہ تعویل کہلائے گی یا تفسیر کہلائے گی؟ اس کی یہ تفسیر بالرائے کہلائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جب تک کہ یہ کہے کہ یہ مراد یہ نہیں ہے, البتہ میرے ذہن میں یہ معنی خطور کرتا ہے, اس وقت تک پرابلم نہیں ہے. لیکن جب کوئی شخص آ کر اس سے اس کو معنی پہناتا ہے اور تفسیر لیتا ہے اس کی, تو وہاں پر یہ پرابلم شروع ہوتی ہے کہ تفسیر بالرائے کا چیپٹر کھل جاتا ہے. تو لہذا جو مختلف افراد ہیں وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے معنی پہناتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آج جو لوگ کیا کر رہے ہیں, آج کے علوم سے بھی اس سے متاثر ہو کر اور آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں. ایک اچھا سا جملہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے منطق ثالث میں, اصل موضوعی کا عنوان. یعنی کیا, کسی علم میں ایک بات وہ اپنے ہی برہان سے ثابت ہے اور میں آ کر اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں, تو اپنے جو میں نے سیکھا ہے اپنے حوالے کے طور پر اس اصل موضوع سے استفادہ کرتا ہوں. اب اگر آج کی فزکس ایک مطلب کو بیان کر رہی ہے تو آج کا مفسر کوشش کرے گا کہ اس سے دور نہ جائے, ورنہ جو جامع علمی میں یہ ہوگا کہ آپ جدید جو علوم ہے اس سے ہٹ کر معنی کر رہے ہیں. تو اس تان کی باعث سے وہ آتا ہے کہ اپنی آیتوں کو اس کا معنی پہناتا ہے. مثلا ماہر علم فلکیات, اس نے جو کہا ہے اس سے یہ نہیں ہٹے گا, اپنی تفسیر کا معنی, اپنی آیت کا معنی, بلکہ معنی تفسیر بھی نہیں, کوشش کرے گا کم سے کم اس کے ساتھ ہم آہنگی رہے, سازگاری رہے. آغا طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ اپنے قرآن کو کہ جو کہ ہدایت کا ذریعہ تھا اس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے موجودہ علوم سے صرف استفادہ نہیں کرتے بلکہ معنی پہناتے ہیں. وہ ایک ایسی عمارت تعمیر کرتے ہیں کہ جس کے جو ستون ہیں وہ ہوا میں ہوتے ہیں, کوئی اساس نہیں ہوتی, کوئی پایہ نہیں ہوتا. یعنی آج اگر سائنسی علوم سے آپ تفاسیر کرنے لگیں تو آج یہ تھیوری جو آئی ہے کل اگر غلط ہو جائے گی, نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر بعد میں آنے والا کہتا ہے اچھا تو قرآن بھی تبدیل ہو گیا. تو سب سے بڑے جو بعض ہمارے یہاں جو مقرر ہیں قرآن اور سائنس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہیں بھائی یہ تحقیقی علم ہے, میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے, لیکن قرآن کا جو معنی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. جی ٹائم ہو گیا, بسم اللہ. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.